دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے تمام قومی وسائل بروئے کار لاتے ہوئے تیز رفتار ترقی کے حصول کے لیے حکومت کے پختہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان نے برازیل کے ساتھ اعلیٰ نسل کے مویشی درآمد کرنے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے لاہور رنگ روڈ سدرن لوپ 3 منصوبے کی جلد تکمیل کی ہدایت کی ہے۔ اور بین الپارلیمانی یونین نے غزہ میں فوری جنگ بندی پر زور دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے چیلنجز کو مواقع میں بدلنے کے لیے تجارت بڑھانے سمیت اقتصادی شراکت داری مضبوط بنانے اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اسلام آباد میں غیر ملکی سفیروں اور ہائی کمشنرز کے اعزاز میں دیے گئے بین المذاہب افطار ڈنر سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اقتصادی بحالی، طرز حکمرانی میں اصلاحات اور ملک کے عوام کی بہتری کو حکومت کے ایجنڈے کا محور قرار دیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ ہم نے تیز رفتار ترقی کے حصول پر اپنی توجہ مرکوز کر رکھی ہے اور ہم نے اپنی معیشت مضبوط بنانے کے لیے اپنے قومی استعداد سے مکمل استفادہ کرنے کا عزم کر رکھا ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی حالیہ قرارداد کا خیر مقدم کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس پر فوری عمل درآمد ناگزیر ہے۔ شہباز شریف نے فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد کے لیے پاکستان کے مضبوط موقف کا اعادہ کیا۔ پاکستان نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے سرسبز پاکستان اقدام کے تحت اعلیٰ نسل کے مویشیوں کی درآمد کے لیے برازیل کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس اقدام کے تحت قائم ہونے والی کمپنی فونگرو نے معاہدے میں اہم کردار ادا کیا۔ معاہدے کے تحت پاکستان برازیل سے مویشیوں کی 9 نسلیں درآمد کرے گا۔ برازیل کے سفیر اولینتھو ویئرا نے ایک انٹرویو میں کہا کہ پاکستان اور برازیل کے درمیان باہمی تجارت کو فروغ دینے کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے لاہور رنگ روڈ سدرن لوپ 3 کے منصوبے کی جلد تکمیل کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے منصوبے کی سائٹ کے اچانک دورے کے موقع پر رنگ روڈ کے اس حصے کی تعمیر کے لیے ضروری اقدامات کی ہدایت کی اور سدرن لوپ 4 مراکہ سے شرق پور انٹرچینج M3 تک تعمیر کا اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ نے ملتان روڈ پر لاہور رنگ روڈ انٹرچینج پر پودے لگانے کی بھی ہدایت کی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروبار کے آغاز میں مثبت رجحان دیکھا گیا اور KSE 100 انڈیکس میں 600 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ KSE 100 انڈیکس نے کاروبار کے آغاز میں 67,000 کی نفسیاتی حد عبور کر لی۔ اسٹاک مارکیٹ میں اس مثبت رجحان کو اقتصادی ماہرین نے قومی معیشت کے لیے اچھا شگون قرار دیا ہے۔ گوادر انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے 10 طلباء کو چین کے ہیبی جیاتونگ ووکیشنل اور ٹیکنیکل کالج میں ایسوسی ایٹ انجینئرنگ کورسز میں ڈپلومے کے لیے داخلہ دیا گیا ہے۔ پاک فوج خیبر پختونخوا میں انسداد منشیات فورس اور سماجی بہبود کے ادارے دحق آواز کے اشتراک سے منشیات کے مکمل طور پر خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے۔ انسداد منشیات فورس اور دحق آواز نے پشاور میں نشے کے عادی افراد کی شناخت کے بعد ہنگامی بنیادوں پر ان کا علاج کیا۔ 3 ماہ کے کورس میں نشے کے عادی افراد کو مختلف تربیتی مراحل سے گزارا گیا۔ مریضوں کو علاج کے علاوہ نفسیاتی کاؤنسلنگ کی سہولیات بھی فراہم کی گئیں۔ پاکستان نے پلاسٹک کی آلودگی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے لیونگ انڈس اقدام کے لائحہ عمل کے تحت دریائے سندھ کے کنارے پر آباد شہروں سے پلاسٹک کی آلودگی کا مکمل خاتمہ کرنے کے منصوبے پر عمل درآمد کی منظوری دی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے نیو یارک میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان شہروں میں کراچی، لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی، حیدرآباد، ملتان، اسلام آباد، پشاور اور کوئٹہ شامل ہیں۔ منیر اکرم نے کہا کہ پاکستان نے ہنگامی طور پر اس مسئلے سے نمٹنے کے چیلنج پر عمل درآمد کے لیے اس حوالے سے 2022 میں قومی پالیسی تشکیل دی تھی۔
پارلیمانی رہنماؤں نے غزہ میں فوری جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ بین الپارلیمانی یونین کی صدر ٹوئیلا ایکسن اور سیکرٹری جنرل مارٹن چونگونگ نے ایک مشترکہ بیان میں ان سربراہان کی جانب سے متعلقہ حکام پر زور دیا کہ وہ غزہ میں عوام کے مصائب کے خاتمے کے لیے اقدامات کریں۔ بیان میں انسانی بنیادوں پر بین الاقوامی قوانین کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا اور شہریوں کے خلاف کسی بھی قسم کے تشدد کی سختی سے مذمت کی گئی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔